محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ روزہ کیوں لگتا ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اور بہت سے نوجوان طاقت و قوت کے باوجود اور اچھے سے اچھا کھانا کھانے کے باوجود، اچھی غذاؤں کے استعمال کے باوجود اور زیادہ سے زیادہ کھانے کے باوجود یہ شکایتیں کرتے ہیں، ان کی زبان پر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ اگر روزہ رکھتا ہوں تو روزہ لگ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک کا احساس ہوتا ہے، شدت کی پیاس لگتی ہے اور روزہ رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سے نوجوان اور بہت سے افراد روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں یہی بتانے جا رہا ہوں کہ آخر یہ شکایتیں کیوں آتی ہیں، اور روزہ رکھنا ہمارے لیے یا بہت سے اور نوجوانوں کے لیے جوانی کے باوجود، طاقت و قوت کے باوجود کیوں مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مخصوص اور مقرب بندے، اولیاء اللہ، مشائخ اعظام اور بزرگان دین کا حال یہ ہے کہ وہ مختصر، معمولی اور ہلکے درجے کا کھانا کھاتے ہیں، اس کے باوجود وہ پورے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں سارا دن نمازوں میں، تلاوت میں، اذکار میں، تسبیحات میں، استغفار میں، اوراد و وظائف میں، ارشادات میں، بیانات میں، مواعظ میں گزار دیتے ہیں، لیکن انہیں ذرہ برابر روزے کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور دیکھنے والا بھی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید ان پر روزے کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہے، شاید یہ روزہ بھی نہیں ہے۔ آخر یہ فرق اور یہ ڈفرینس کیوں ہوتا ہے کہ ہم زیادہ کھانے کے باوجود، اچھا کھانے کے باوجود روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں؟ روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور ہمیں روزہ لگنے لگتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک کا احساس ہوتا ہے، شدت کی پیاس لگتی ہے اور گرمی کا بھی احساس ہوتا ہے، لیکن اللہ والے، اللہ کے کچھ نیک بندے، متقی، پرہیزگار، دیندار بندے، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ روزہ بشاشت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں روزے کا جو مفہوم ہے، روزے کا جو معنی اور مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے اور ہم بستری یعنی بیوی سے ملاقات کرنے سے رک جانے کا نام ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں بس ان تین کاموں سے رکنا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولا جائے، چغل خوری کیا جائے، غیبت کیا جائے، جھگڑے، فتنے، فساد برپا کیے جائیں، تمام جرائم کا ارتکاب کیا جائے، گناہ کے تمام کاموں کو انجام دیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بسی ہوئی ہے اور ہم چنانچہ ان تین چیزوں سے رکنے کے علاوہ کسی گناہ کے کام سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، فسق و فجور سے، جرائم سے نہیں بچتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں روزے کا احساس ہوتا ہے، ہمیں روزہ لگ جاتا ہے اور روزہ رکھنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور روزہ رکھ کر بھی ہم کبھی روزہ توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم کھانے پینے اور ہم بستری سے رکنے کے علاوہ
کسی اور چیز سے رکنے کو لازم اور ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم نے روزہ صرف ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام سمجھ لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ روزے کی حالت میں ان 3 چیزوں سے رکنا ہے، لیکن ان 3 کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنے گناہ کے کام ہیں، حرام کام ہے، حرام چیزیں ہیں، لغو اور بیکار باتیں ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان تمام سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ کریں گے تو روزے کا احساس نہیں ہوگا اور روزہ نہیں لگے گا، اور جو اللہ والوں کو، متقی پرہیزگار دیندار لوگوں کو، مشائخ اعظام اور بزرگان دین کو جو روزے کا احساس نہیں ہوتا ہے، ان پر روزے کا کوئی اثر نہیں دکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے جہاں ان 3 چیزوں سے رکتے ہیں، وہیں روزے کی حالت میں تمام گناہوں سے، خلاف اولا کام سے بھی رکتے ہیں، جرائم سے، جھگڑے سے، فتنہ فساد برپا کرنے سے اور اختلاف و انتشار، بحث و مباحثہ کرنے سے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، ایسے تمام گناہوں سے اور تمام جرائم سے وہ بچتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں روزہ نہیں لگتا ہے اور روزے کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں وہ تمام نیک کام، نمازیں، تلاوت سب انجام دیتے ہیں، لیکن انہیں ذرہ برابر روزے کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور دیکھنے والا بھی ان کے ظاہر سے، ان کے چہرے سے یہ محسوس نہیں کرتا ہے کہ اس آدمی کو روزہ لگ گیا ہے۔ کبھی ان پر ایسا اثر نہیں ہوتا ہے۔